ویلکم بیک ٹو سورٹ آف کار ٹاک. ہمارے وہ ہیں فرمان صاحب اسلام آباد سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں نے جو آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں آپ اس میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی بتائی ہیں, آپ نے گائیڈ کیا ہے کہ آپ انویسٹمنٹس کریں, اس سے آپ کا سرمایہ بڑھے گا, آپ کو فائدہ ہوگا. بٹ وہ کہہ رہے ہیں میں نے جو اپنے آس پاس دیکھا ہے لوگوں کو جو نقصان ہو جاتے ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر, وہ کوئی چیز انہوں نے لے لی, پلاٹ لے لی, یا تو پیسہ پھنس گیا یا قبضہ ہو گیا, پھر نقصان ہی ہو گیا. چیز لی مہنگی تھی, مل سستی, بک سستی رہی ہے, اس کا ریٹ نہیں بن رہا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو فائدے کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں تو نقصان سے ڈر لگتا ہے پہلے, کہ نقصان نہ ہو جائے. فائدہ تو دور کی بات ہے, پہلے نقصان سے ڈر لگتا ہے. تو اس سے کیسے بچیں, آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی, جو کام آپ کو نہیں آتا وہ اس کام میں آپ کو اندیشے اور خطرے ہوتے ہیں اور اس میں لاس ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو دائیں بائیں کہتے ہیں نا ہمیں لاس ہوا, ان کو فائدے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. فائدہ ایسی چیز ہے کہ وہ بنیادی طور پہ بندہ کسی کے ساتھ ڈسکلوز ہی نہیں کرتا. جتنے فائدے ہوتے ہیں, ہم کیونکہ ہاتھوں سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ابھی کسی نے اگر پورے سال میں تھوڑے تھوڑے کر کے 25-30 لاکھ روپیہ اگر انہوں نے انویسٹ کیا ایک سال میں قسطوں میں کر کے, تو ان کو اگر 10-15-20 لاکھ روپے اس پہ پروفٹ ہے تو یہ بہت ہی بہترین پروفٹ ہے اس کے اوپر. چھوٹی سی انویسٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, بڑی کا تو بڑے فائدے ہیں اگر آپ نے صحیح ڈائریکشن میں کیا. جو رسک ہے نا, زندگی میں رسک لینا ضروری ہے. رسک کے بغیر آپ زیادہ اچیو نہیں کر سکتے, لیکن رسک جو ہے وہ کیلکولیٹڈ رسک لینا ہے. یعنی اس چیز میں رسک لینا جہاں آپ کی ایکسپرٹیز ہو, وہاں آپ کو لاس نہیں ہوگا, بس پروفٹ آپ کو کم ہوگا یا زیادہ ہوگا, وہ یہ چیز ہو سکتی ہے. لاس وال پیدا نہیں ہوتا وہ, ٹھیک ہے. ہم جو فنش اثاثوں میں انویسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں نا, اور ٹاپ لوکیشن کے اوپر جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آتے ہیں, اس میں الحمدللہ ناٹ اے سنگل پرسن کہ جس کو لاس ہو. اس کی وجہ نا دیکھیں, اگر آپ میرٹ پہ ڈیسیژن کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی چانس نہیں ہوتا نقصان کا, اس میں فائدے کا ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں اگر میرٹ ہو, لوگوں کو میرٹ پہ بھرتی کیا جائے, تو یہ پی آئی ہے, یہ ریلوے, یہ جو پاکستان اسٹیل ہے, یا یہ جو سیکریٹریٹ میں 800 ارب روپے کا لاس کرتے ہیں سارے ملازم مل کے, 600 ارب کا لاس اس کے اندر ہے بجلی کے محکمے کے اندر. تو یہ کیوں ہے؟ میرٹ نہیں ہے. نیلے دہلے جو ہے نا وہ سیاسی لوگوں نے بھرتی کیا, جیسے ان کے باپ کے ادارے ہیں, باپ کا ملک ہے, کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں نا. ادروائز تو اور کوئی ترقی یافتہ ملک ہوتا تو ان کو پھانسی ہوتی کہ آپ نے کیسے 100 بندوں کو کوالیفائی بھرتی کر دیا. آپ ہوتے کون ہو؟ یہ عام عوام کا ملک ہے, تیرے باپ کا ملک ہے, کہ تو جس کو مرضی بھرتی کر رہا ہے کہ جی اس کو دے دو 1 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 5 لاکھ روپیہ تنخواہ, اور وہ آگے ادھر کے احساسی چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے, وہ فراڈیا ہوتا ہے, وہ نوکری لے گھس جاتا ہے. دیکھیں, میرٹ زندگی میں میرٹ اپلائی کریں, چاہے آپ کا آگے سکا رشتہ دار ہو, بھائی ہو, کچھ بھی ہو, اس کو کہیں کہ بھائی میرے ساتھ میرٹ ہے, میں میرٹ کے اوپر کام کرتا ہوں. یا تو انویسٹمنٹ بھی یہی ہے. یہ جو ڈسپلن ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ ڈسپلن جب بندہ ہوتا ہے تو وہ ہر کام میں ڈسپلن ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ایک کام میں ڈسپلن ہے اور دوسروں میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. یا وہ ہوتا ہے یا وہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, نماز پڑھنے والے لوگ کم بیمار پڑتے ہیں. وجہ کیونکہ وہ ڈسپلن ہوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, استنجا کرتے ہیں. وہ جو اب دیکھو نا, نماز میں بندہ یورین اس کا وضو ہے, لیکن یورین اس کو پیشاب سخت آیا ہوا ہے. ہمارا دیکھو دین کتنا خوبصورت ہے, کہتے ہیں کہ فریش وضو کرو, پیشاب سے فری ہو, تاکہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کے تو نماز ادا کرو. صحیح ہے نا. تو یعنی اتنا خوبصورت دین ہے. تو یہ ڈسپلن ہے, اس ہر چیز کا ڈسپلن ہے. یعنی اگر آپ کو بھوک لگی اور کھانا آگے پڑا ہوا ہے تو نماز کا نہیں ہے حکم, پہلے کھانے کا حکم ہے, کیونکہ یہ ایک فطرت کے عین مطابق چیزیں ہیں. انویسٹمنٹ میں بھی جب آپ لگی لپٹی کے بغیر, یہ نہیں کہ وہ میرا جاننے والا ہے, وہ مجھے کوئی چیز بیچ رہا ہے, یہ نہیں. میرٹ پہ کہ آپ وہ پراپرٹی کوالیفائی کرتی ہے کہ آپ اس کو خریدیں کہ نہ خریدیں. نقصان ان کے ہوتے ہیں جو اس وقت فیصلہ کرتے ہوئے ایویں ہی فیصلہ کر دیتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں جی پراپرٹی میں نقصان ہو جاتا ہے. پراپرٹی میں نقصان نہیں, فائدہ گارنٹیڈ ہوتا ہے, کیونکہ یا تو خریدار نہ ہونا پھر ہے. آج بھی خریدار موجود ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو اتنی قیمت نہیں ملے گی جو ایگزیجریٹڈ پرائس نہیں ملے گی. مارکیٹ اپنی قیمت ہر وقت سیٹ کرتا رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو راز آسے ہیں, یا جو فائلیں ہیں, یا جو پلاٹ ہیں جو ڈیولپ نہیں ہیں, لوگ عام طور پہ وہ لے لیتے ہیں, جی میں نے لے لیا تھا اور مجھے جی وہ تھی تو فلانی آرمی کی سکیم, لیکن وہ ڈیولپ نہیں تھی تو اس میں لاس ہو گیا. بات یہ ہے, تو یہ آپ نے دیکھا نا, فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے کمپرومائزنگ فیصلہ کیا. ٹاپ لوکیشن کے اوپر ٹاپ چیز خریدیں, اس کے اوپر بیسٹ پرائس لیں, اور وہ
डेफिनेट आपको फ़ायदा देगी. वेरी सिंपल. क्रिकेट में हमने सीखा था कि अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो मेक इट सिंपल. चीज़ों को, बाल को उसके मेरिट पे खेलें. अगर कोई लूज बाल है तो उस पे हिट लगाएं. ये नहीं कि आप विकेटों के अंदर बाल है और आप उसको ऐसे हिट मारने गए हैं तो विकेटें गिराएंगे आप. तो मेक इट सिंपल. बेसिक्स वाली मामला है. इन्वेस्टमेंट में भी मैं बेसिक्स को पकड़ने वाला बंदा हूँ, उस पर मैं कायल होता हूँ, दूसरों को मैं इसलिए वही तजवीज़ करता हूँ. तो ये जो कहते हैं ना जी फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है. बेहतरीन फ़ायदा है. और लेकिन आपने टॉप लोकेशन पे टॉप जगह लेनी है जिसका फ्यूचर हो, जिसके अंदर आपको कल को प्रॉब्लम ना हो. तो ये है, जिसको जो काम आता नहीं है वो नुकसान ही करेगा ना. काम को पहले सीख लें. और जिन लोगों ने हमारे साथ चैनल 1.5 साल हो गया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया था, आज वो क्वालिफाई करके हमारे पास आ रहे हैं कि जी अब हम आपसे कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया, अब हमें समझ आ गई, अब हम जो है ना इस तरह आगे बढ़ें. तो ये एक प्रोसीजर है, उसको आप अडाप्ट करें. हमारे चैनल प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस करें. एक तो हम आपको सामने अगर 6 महीने पुरानी वीडियोस देखेंगे, वो जो कीमतों पे चीज़ें बेची थी उसमें 30 लाख रुपया महंगी चीज़ें हम बेच रहे हैं. दोबारा वही चीज़ें रीसेल पे महंगी बेच रहे हैं और महंगी बिक रही हैं और लोग ले रहे हैं, बिकॉज कि उसकी जेन्युइन इस वक्त एक वैल्यू और एक सिचुएशन है जहाँ जिसकी वजह से लोग खरीदते हैं. राइट. प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया.